اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس نمبر 249 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک کی آیات کا ترجمہ۔ سورۃ المؤمنون جو ہے وہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا اسلوب عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی جو پہلی 11 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 5 بڑی خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن حکیم میں 2 ہی مواقع ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان میں صحیح اولیاء اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ ان کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ ایک سورۃ المؤمنین کی پہلی 11 آیات، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر آیا ہے سورۃ الفرقان کی آخری 15 آیات میں۔ آئیے اب سورۃ المؤمنون کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ اہل ایمان جن میں 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشیت، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 2، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو ہر قسم کی لغو بات کیا ہے؟ جو جس میں نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ ہو، اور اس سے بھی اہل ایمان اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ نمبر 3، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مال کی زکوٰۃ، اور نمبر 2 تزکیہ نفس بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ نمبر 4، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں مگر اپنی بیویوں کے ساتھ یا ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں اور لونڈیاں ہیں، تو ان دونوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے میں انہیں کوئی ملامت نہیں ان پر۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو کوئی ان 2 صورتوں کے علاوہ اور کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ حد سے گزرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنے والا ہے۔ نمبر 5، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو کہ امانتوں کی اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، پھر ایسے لوگ ہو جائیں گے وارث، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، اور یہ لوگ وارث بن جائیں گے جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلیٰ ترین جنت الفردوس مانگا کرو۔ اعلیٰ ترین جنت کون سی ہے؟ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک جوہر سے جو مٹی سے تھا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پانی کی بوند نطفے کی شکل میں ایک بڑے مضبوط مقام پر رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو علقہ بنا دیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس علقہ سے ہم نے گوشت کی ایک بوٹی بنا دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر جو بوٹی تھی اس سے ہم نے ہڈیاں نکالیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کے بعد ہم نے کوئی اور طرح کی ہی تخلیق کی، یعنی روح کا پھونکا جانا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو کیا ہی بابرکت ہے وہ اللہ
جو سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم زندگی گزار کر ضرور مر جانے والے ہو جاتے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہارے سر کے اوپر آسمان پر 7 دروازے، 7 راستے بنا دیے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی جو خلقت ہے اس سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ایک اندازے کے مطابق۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا لیا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس پانی کو مکمل طور پر بھی لے جانے پر قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے اگائے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں تمہارے لیے پھل ہیں اور اسے تم کھاتے ہو، اور کئی ایک فائدے ہیں اس کے اندر۔ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، اور وہ درخت جو طور سینا پہ اگتا ہے۔ تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہ زیتون کا تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور وہ سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے غور و تفکر کا مقام ہے جانوروں، مویشیوں اور چوپایوں میں۔ نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ وفیہا تأکلون، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں سے، یعنی کہ دودھ، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی کئی ایک نفع بخش چیزیں ہیں، اور انہی چوپایوں کا گوشت بھی کھاتے ہو تم۔ وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور تم ان پر سواری بھی کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو۔ اب یہاں پر ذکر خیر ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ افلا تتقون، اور کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جو کہ کفر پر اترے ہوئے تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو نہیں ہے مگر تمہاری ہی طرح کا ایک انسان، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت کر لے، یعنی کوئی لیڈر بن جائے اور تمہیں اپنا غلام بنا لے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد میں بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ کیسا مرد ہے جس سے جنون ہو گیا ہے، کوئی جن چمٹ گیا ہے۔ فتربصوا، تو اس کا انتظار کرو، بھی اس کا، حتی حین، یہاں تک کہ ختم ہو جائے، یعنی کہ اس کو موت آ جائے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔